یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد نے ایک عظیم انقلاب پیدا فرمایا۔ آپ اگر دیکھیں دنیا میں انسانوں سے محبت کی جاتی ہے، کبھی اقتدار کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، کبھی سرمایہ کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، کبھی خوبصورتی کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، کبھی جاہ و حشم کی بنیاد پر محبت ہوتی ہے، اور انسان غریبوں سے محبت نہیں کرتا، کچلے ہوئوں سے محبت نہیں کرتا، ٹھکرائے ہوئوں سے محبت نہیں کرتا۔ لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر تشریف لاتے ہیں تو پہلا کام، پہلا فائدہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جو سب سے پہلے کسی کو حاصل ہوتا ہے وہ فائدہ مظلوم عورت کو حاصل ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، رسول اعظم کی ولادت ہوتی ہے اور ابو لہب کی لونڈی سویبہ نے ابو لہب کو جا کر کے بتایا تمہارے بھائی کے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس خوشخبری کو سن کر سویبہ کو ابو لہب نے آزاد کر دیا، گویا حضور پیغام دے رہے ہیں، اے پیروں تلے کچلی جانے والی عورتوں، آؤ میری آمد کا صدقہ تمہیں نصیب ہو رہا ہے، اب تم کچلی نہیں جاؤ گی، غلامی سے نکل کر آزادی کی فضاؤں کے اندر تم زندگی گزارو گی۔ آنے کا فائدہ سب سے پہلے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا عورتوں کو نصیب ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، سماج میں جتنے بھی کچلے ہوئے لوگ تھے، سماج میں جتنے بھی دبے ہوئے لوگ تھے، سماج میں جتنے بھی ٹھکرائے جانے والے لوگ تھے، ہر ٹھکرائے جانے والے کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا قانون عطا فرمایا، ایسا دستور عطا فرمایا کہ زمانے کا ٹھکرایا ہوا انسان ترقی کی شاہراہ پر گامزن ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، میں سب سے پہلے بچیوں کے حوالے سے بتاؤں، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بے گناہ اور بے قصور بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں دفن کر دینا یہ اس سوسائٹی کا دستور تھا اور اس سوسائٹی کا رواج تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کے لیے کتنے عظیم حقوق عطا فرمائے، کتنا عظیم قانون عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچیوں کو کس عظیم نعمت سے مالا مال فرمایا اور انہیں رحمت فرمایا۔ آپ جانتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں، میں نے ایک گھر میں اس طریقے سے دیکھا ہے کہ آسمان سے نور کی کرنیں اس گھر کی طرف آ رہی ہیں اور گھر سے نور کی کرنیں نکل کر آسمان کی طرف جا رہی ہیں، سرکار اس کی وجہ کیا ہوگی؟ تو پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جا کر دیکھو اس گھر میں کوئی بچی پیدا ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے آسمان سے فرشتوں کی سلامی آ رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، جن بچیوں کی ولادت پر باپ منہ چھپایا کرتے تھے، ماں افسردگی کے شکار ہو جاتی تھی، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کی ولادت پر آسمان سے فرشتوں کی اور رحمتوں کے نزول کی بات فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 3 بچیوں کی پرورش صحیح طور پر کی، اصول و ضوابط کے مطابق کی، ادب سکھایا، ایمان انہیں سکھایا، اور اس کے بعد ان بچیوں کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تینوں بچیاں کل بروز قیامت باپ کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی۔ اگر کسی کی 2 بچیاں ہیں اور ان 2 بچیوں کو آداب سکھائے گئے اور ان 2 بچیوں کی پرورش اسلام کے اصول و ضوابط کے مطابق ہوئی تو یہ 2 بچیاں جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اور اگر کسی کی 1 بچی ہے تو اس 1 بچی کی پرورش صحیح طور پر ہوئی تو وہ بچی قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ آپ اندازہ تو لگائیں، جن بچیوں کی ولادت پر باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کچلی جانے والی بچیوں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ باپ کے لیے جنت کا سہارا بن گیا، باپ کے لیے جنت کی وہ نعمت بن گئی اور ذریعہ بن گئی۔ اللہ اکبر۔ اور خود پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا اپنی بیٹی سے متعلق۔ اللہ اکبر۔ امہات المؤمنین فرماتی ہیں، رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی
تعالی علیہ وسلم جب سفر پر روانہ ہوتے تو سب سے پہلے مل لیتے اور آخر میں خاتون جنت سے ملنے کے لیے جاتے، اور جب سفر سے واپس لوٹتے تو پہلے خاتون جنت کے یہاں جاتے۔ اللہ اکبر! رسول اعظم گویا یہ اعلان کر رہے ہیں میں اپنی بیٹی کی زیادہ جدائی برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون عطا فرمایا تمہارے گھر بیٹے بھی ہوں اور بیٹیاں بھی ہوں، اور اگر تم کوئی گفٹ لاؤ تو سب سے پہلے بیٹوں کو نہیں، سب سے پہلے بیٹیوں کو عطا کرو۔ اللہ اکبر! جس رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر زمانہ کھڑا ہو جاتا، صحابہ کھڑے ہو جاتے، کائنات کھڑی ہو جاتی۔ آپ یہ آئیے ذرا دیکھیں حضور کس کے لیے کھڑے ہوتے؟ جانتے ہیں جب سرکار کی لخت جگر خاتون جنت آتی حضور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! جس رسول کی دست بوسی پر انسان اپنی معراج تصور کرے، وہ رسول کس کے ہاتھ چوما کرتے؟ جب خاتون جنت حضور کے گھر آتی حضور کھڑے ہوتے، خاتون جنت کا ہاتھ لیتے اور اسے بوسہ دیا کرتے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ بچیوں کو یہ مقام کس نے عطا فرمایا؟ بچیوں کو یہ مرتبہ کس نے عطا فرمایا؟ یہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اگر سوتیلی ماں ہے اور باپ کا انتقال ہو جاتا تو سوتیلی ماں کے ساتھ اس دور جہالت کے اندر بیٹے شادیاں کر لیتے۔ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کی مہر لگا کر قانون عطا کر کے ان ماؤں کو عظمت کی بلندی پر پہنچا دیا۔ اللہ اکبر! ماں کا مقام کتنا اونچا کر دیا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں، اور یہاں یہ بات بھی میں عرض کر دوں، اللہ اکبر! انداز قرآن دیکھیے، ماں باپ اللہ نہ کرے اگر کسی کے کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، تو ان کے ساتھ بھی اچھے سلوک کا حکم رسول اعظم دے رہے ہیں۔ ہاں اگر وہ کہیں کہ بت پرستی کرو تو ماں باپ کی یہ بات نہیں مانی جائے گی، لیکن اگر ماں باپ بت پرستی کر کے گھر لوٹ رہے ہیں اور بیٹے سے کہیں مجھے گھر پہنچا دو، رسول اعظم فرماتے ہیں ان ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آ کر انہیں گھر تک پہنچا دو۔ یہ قانون کسی اور نے نہیں، یہ پیغمبر رحمت نے عطا فرمایا ہے، یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔